بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور 3 انتہائی اہم خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ خبریں تو میرا خیال ہے جتنی بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں عام ہوتی ہیں، لیکن بعض خبریں کچھ ضرورت سے زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تو حضور صدارتی الیکشن کھٹائی میں پڑ گیا، اس کا التوا ہو سکتا ہے اس حوالے سے، اور صدارتی الیکشن ملتوی کرنے کی درخواست کس نے دی، کن وجوہات پر دی، اس پر بات ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب خبر یہ ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی یا پاکستان تحریک انصاف کو 2 ٹوک ایک جواب دیا ہے جو نہ کی صورت میں ہے، لیکن در حقیقت اٹ از سلیپ آن دا فیس، جس کو آپ آسان الفاظ میں ایک تھپڑ کہہ سکتے ہیں۔ عام طور پر مالیاتی ادارے اپنی لینگویج جو ہوتی ہے وہ ریٹن اس میں احتیاط سے کام لیتے ہیں، لیکن ہم اسے یہی سمجھ سکتے ہیں کہ کورا کھرا جواب۔ ساتھ ہی ساتھ آئی ایم ایف سے جڑی خبر ہے کہ جناب بھارت نے، جی ہاں، بھارت نے بھی عمران خان کی تقلید کرتے ہوئے، پاکستان تحریک انصاف کی تقلید کرتے ہوئے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ پاکستان کو قرض، یعنی آئی ایم ایف کو جو پاکستان کو قرض دینے کا جو معاملہ ہے اس کی مخالفت کی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو ہم جوڑیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف اور بھارت کے موقف میں کس قدر ہم آہنگی ہے۔ لیکن ایک اور خبر بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے ساتھ، حکومت پاکستان کے ساتھ مذاکرات یا امداد دینے پر بالآخر کیا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب صدارتی امیدوار سنی اتحاد کونسل کے محمود خان اچکزئی نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے، استدعا کی گئی ہے کہ جناب صدارتی انتخابات یا انتخاب ملتوی کیا جائے کیونکہ الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہے، یعنی قومی اور صوبائی اسمبلی کی وہ نشستیں خالی ہیں جو کہ مخصوص ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن نے دیگر پارٹیوں کو دے دی تھیں، لیکن ان محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ نے ایسے ارکان کو حلف لینے سے روک دیا ہے، لہٰذا الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ وہ التوا کی درخواست کس نے دی تھی، وہ یعنی جو سٹے آرڈر کس نے لیا تھا کہ جی ان سیٹوں پر حلف نہ ہو، اور اب آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور الیکشن کو بھی، یعنی صدارتی الیکشن کو بھی متنازع بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے گرینڈ پلان۔ امید ہے الیکشن کمیشن اس پر قوانین اور آئین کی اور الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں اس کی روشنی میں فیصلہ کر دے گا کہ جناب ایک چیز تو واضح ہے کہ کبھی بھی کسی بھی صدارتی انتخاب میں، کسی بھی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں الیکٹورل کالج یا جو اسمبلی کی نشستیں ہیں وہ مکمل نہیں ہوتی۔ کوئی استعفیٰ دے دیتا ہے، کوئی غیر حاضر ہوتا ہے، کسی کی موت واقعہ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی کبھی بھی ہاؤس جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ ایسا آپ نے کم ہی دیکھا یا سنا ہوگا کہ اگر ایک ہاؤس کے 342 یا 336 ارکان ہیں اور 336 یا 342 کے 42 وہ کسی ہاؤس میں موجود ہوں، ایسا نہیں ہوتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ کسی کی، جس طرح میں نے بتایا، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی شخص غیر حاضر رہتا ہے، تو اب اس کی وجہ سے آپ ایک بڑا صدارتی انتخاب روک دیں۔ یہ میں نہ کھیلوں، میں نہ مانوں، نہ کھیڑاں گے نہ کھیڑن دیواں گے، یہ وہ والی پالیسی ہے۔ اب آتے ہیں جناب بھارت نے آئی ایم ایف میں، ظاہر ہے جب اجلاس ہوتا ہے تو بھارتی مندوب بھی اس میں شرکت کرتا ہے، تو بھارتی مندوب کرشنا مورتی سبرامنیم، یہ پتہ نہیں اب خاتون ہیں یا مرد ہیں، یہ بھارتی اخبار ہندو میں دی ہندو میں یہ اخبار کا نام ہے، اس میں یہ رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ حال ہی میں ہونے والے آئی ایم ایف کے اجلاس میں بھارت نے آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو امداد نہ دے، اگر امداد دیتا ہے تو اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ امداد، آئی ایم ایف کی امداد تو نہیں، قرض، امداد تو نہیں ہوتی، یہ قرض ہے،
یہ قرضہ نہ دے، اور قرضہ اگر دیتا ہے تو اس بات کو یقینی بنائے، یہ شرائط عائد کرے کہ یہ قرضہ جو ہے یہ پاکستان کے دفاعی اخراجات کے لیے استعمال نہیں ہوگا۔ اندازہ کیجئے، بھارت کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہ یہ قرضہ پاکستان کو نہ دے تاکہ پاکستان کی افواج جو ہیں اس کو دفاعی مقاصد کے لیے یہ استعمال نہ کرے۔ دوسری انہوں نے شرط یہ عائد کی ہے کہ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان اس قرضے سے دہشت گردی میں سرمایہ کاری نہ کرے، دہشت گردی میں سرمایہ کاری نہ کرے، یہ الفاظ ہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس قرضے سے حاصل ہونے والی رقم کے بدلے میں پاکستان، سعودی عرب اور چین کے جو قرضے ہیں ان کی ادائیگی نہ کرے۔ یہ 3 شرائط ہیں بھارت نے پاکستان کو قرضہ دینے کی مخالفت کی ہے۔ اب اس کو جوڑیں، پاکستان تحریک انصاف گزشتہ سال اگر آپ کو یاد ہو 2022 میں اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ وہ شوکت ترین نے خیبر پختونخوا کے اس وقت کے صوبائی وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا اور یہ پنجاب کے محسن لغاری جو وزیر خزانہ تھے ان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی تھی کہ آئی ایم ایف کو خط لکھیں، آپ کو وہ یاد ہے۔ اب پھر 28 فروری کو عمران خان کی جانب سے خط لکھا گیا آئی ایم ایف کو کہ جی پاکستان کو امداد مشروط کی جائے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تمام حلقے کھولے جائیں، ان کا آڈٹ آئی ایم ایف کروائے اور یہ یقینی بنائے کہ الیکشن جو ہیں وہ درست ہوئے ہیں، یعنی دھاندلی کی تحقیقات آئی ایم ایف کروائے ورنہ امداد نہ دی جائے۔ یہی اس کا خلاصہ تھا۔ اور آپ دیکھیں کہ دونوں بیانات میں کتنی ہم آہنگی پائی جاتی ہے، یعنی ایک بھارت بھی کہہ رہا ہے پاکستان کا دشمن ملک کہ پاکستان کی امداد روکی جائے، اور پاکستان میں وزیر اعظم رہنے والا شخص ایک بڑی سیاسی جماعت کا قائد بانی، وہ اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو قرضہ نہ دے پایا، پاکستان دیوالیہ ہو جاتا ہے تو ہو جائے، میں نہیں تو کوئی نہیں، یہ سوچ ہے۔ اب اس پر آئی ایم ایف نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ آج ہی یہ جواب آئی ایم ایف نے دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ خط اویلیبل ہے، اور اس خط میں آئی ایم ایف کی جو میڈیا ڈائریکٹر ہیں یا ترجمان آپ کہہ لیں، ان کا نام ہے ایسٹر پیریس، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ہمارا مینڈیٹ معاشی ہے، ہمارا مینڈیٹ سیاسی نہیں ہے۔ تو تھپڑ ہی ہوا نا، سلیپ آن دا فیس، کہ حضور ہم ملکوں کی معیشت درست کرنے کے لیے قرض دیتے ہیں، اور ویسے بھی آئی ایم ایف جو ہے وہ قرض کوئی ویسے تو نہیں دیتا، خیرات میں تو نہیں دیتا، اس پر سود حاصل کرتا ہے، وصول کرتا ہے۔ اور یہ ایک عام سی بات ہے کہ کسی دکاندار کے پاس آپ جائیں، وہ تو منافع کماتا ہے، وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ جناب اچھا جی پاکستان میں جمہوری نظام مستحکم نہیں ہے، مستحکم حکومت نہیں ہے، جناب یہ قرض واپس نہیں کریں گے آپ کو، میں آیا تو میں کروں گا، آپ نے جو حال کیا ہے آئی ایم ایف سے معاہدہ توڑ کے، اور ملک آج تک اس کو بھگت رہا ہے۔ تو یہ بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف تو دنیا میں بے شمار ممالک ایسے ہیں جہاں شخصی آمریت ہے، جہاں فوجی آمریت ہے، وہاں پر بھی امداد دیتا ہے، کیوں وہ اپنا سود وصول کرتا ہے، اپنی شرائط، اپنے مرضی کے افسر اسٹیٹ بینک میں دائیں بائیں، اپنے وزرائے خزانہ، مشیر خزانہ، یہ آئی ایم ایف کے جو آگے جو کٹ پتلیاں ہیں ان کو اس ملک میں مسلط کرتا ہے اپنی شرائط کے ذریعے۔ تو آئی ایم ایف کو تو پیسہ چاہیے، وہ پیسہ دیتا ہے، پیسہ وصول بھی کرتا ہے۔ عمران خان یا تحریک انصاف کا جو ایک بہت بڑا پاکستان کے خلاف جو ایک منصوبہ تھا، اس کو آئی ایم ایف نے ناکام بنا دیا۔ ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ آئی ایم ایف اس حوالے سے کچھ بھی نہیں کرے گا۔ ان کا چارٹر آپ پڑھ لیں، 1944 یا 1945 میں جب یہ آئی ایم ایف قیام اس کا وجود میں آیا تھا، اس وقت ان کے چارٹر میں یہ لکھا ہے۔ اب جناب اسی آئی ایم ایف سے جڑی ہوئی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کہ جو سربراہ ہے یا جو کنٹری ہیڈ ہے، انہوں نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ جناب جب حکومت سازی مکمل ہو جائے گی، کابینہ مکمل ہو جائے گی، تو اپریل کے پہلے ہفتے میں آئی ایم ایف کا ایک وفد پاکستان آئے گا جو پاکستان کی نئی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کرے گا، معاملات دیکھے گا کہ ٹیکس کی وصولی کتنی ہے، اہداف کیا ہیں، کتنے حاصل کیے گئے، کتنی ٹیکس وصولی کی گئی، کون کون سے اہداف حاصل کیے گئے، کون کون سے نہیں کیے گئے، اور پھر وہ $3 ارب کی قرضے کی قسط جو ہے وہ ادا کرے گا۔
یہ ایک اچھی خبر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی اس کا اندیہ دے چکے ہیں کہ وہ IMF کے پاس جائیں گے، جو شرائط ہیں ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا وہ قبول کریں گے، منظور کریں گے اور IMF دے گا۔ تو یہ پاکستان کے لیے، اور آپ یقین کیجئے کہ اس خبر کے بعد دیکھیں نا سٹاک ایکسچینج ایک مرتبہ پھر اوپر چلی گئی، ملک میں سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ دوسری جانب کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ہو، اس کے نتیجے میں معاشی عدم استحکام ہو، جو ان کے بس میں ہے ملک کے خلاف وہ انہوں نے کر دیا، لیکن ہر طرف سے منہ کی کھانی پڑی اور آئندہ بھی ایسا ہوگا۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔